بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو اچھے اور برے گھر میں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے گھر نیکوکار پیدا کر دیتا ہے، اچھے لوگوں کے گھر برے لوگوں کو جنم دے دیتا ہے۔ ایسی ہی مثال قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہیں، جبکہ اس کے برعکس تاریخ کے ظالم ترین شخص فرعون کی بیوی کی مثال ہے، جنہیں اللہ پاک نے جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار کیا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی ہے۔ ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر دیا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ہر وقت اچھے اور نیک کاموں سے روکوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل میں شریک تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اسی ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی ہے، جس کا ذکر ہمیں بے شمار صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ بہت سی حدیثوں کے مطابق حامہ نے اپنے گناہ سے توبہ و استغفار کی، نبیوں کی نگرانی میں آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حامہ نے بتایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا۔ مجھے ساری سمجھ بوجھ تھی، میں لوگوں کی چیزیں اٹھا لیا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے کاموں سے برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو نیک کاموں سے بھٹکا لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت ہی برے ہو۔ حامہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے نہ کہیں، میں توبہ و استغفار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں، میں حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد میں رہا ہوں، میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے کے خون میں شریک تھے، کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اس کے مطابق جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حامہ کہتا ہے کہ پھر میں نے نبی نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق 2 رکعت نوافل ادا کیے تو حضرت نوح میرے پاس آ کر کہنے لگے، حامہ سر اٹھا، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے۔ میری ملاقات حضرت یوسف اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملو گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حامہ نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو۔ اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہے اے حامہ؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو 10 سورتیں سکھائیں اور فرمایا، اے حامہ،
جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو پھر ہمیں حامہ کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ سے بھی روایت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین اپنی کتاب لقد المرجان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ ابلیس کا پڑپوتا جنت میں ہے۔